السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام دوست احباب بزرگ بہنیں مائیں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی، ایمان اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس چینل پہ قرآن پاک کے بارے میں سیکھتے ہیں، قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، مسنون دعائیں ہیں۔ ہمارا سبق ماشاءاللہ کافی آگے تک پہنچ چکا ہے، لیکن کچھ لوگ جو بعد میں ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے، اور کچھ لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نورانی قاعدہ جو ہے وہ مکمل پڑھایا جائے، تو یہ سیریز شروع کر رہے ہیں۔ 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ پورا نورانی قاعدہ جو ہے ہم سیکھیں گے، اور آپ خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ بٹھائیں۔ یہ ایک اچھا موقع ہے، دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو انشاءاللہ سیکھیں گے، تو 10 دنوں میں ٹوٹلی انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ سب سے جو پہلا سبق ہے وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، تختی نمبر 1 ہے، اول حروف مفردات، ٹھیک ہے؟ مفردات کو بولتے ہیں جو الگ الگ مفرد لفظ لکھے ہوتے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک جو حروف ہم نے سیکھنے ہیں، اس کو حروف تہجی والی تختی بھی بولا جاتا ہے، ان کو حروف تہجی بولتے ہیں۔ آپ یہاں پہ دیکھیں گے، یہاں پہ جو ہدایات لکھی ہوئی ہے یہ حروف مفردات بنیاد ہیں، اسی میں بچے کے تلفظ درست کروائیں اور حروف کے نقطے بھی یاد کروائیں۔ سطر کے آخر سے دائیں اور اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف پڑھوائیں۔ مطلب یہ کہ الٹی تختی بھی جو ہے وہ بچوں کو پڑھائی جائے تاکہ ان کو اچھی طرح پہچان ہو۔ اگر اس تختی میں کمی رہی تو یاد رکھیے اس کا اثر بہت آگے تک جائے گا اور کمزور بنیاد پر اچھی عمارت ممکن نہیں۔ تو یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ جب ہماری پہلی تختی ہی کمزور ہے، ہماری بنیاد ہی کمزور ہے، تو ہم قرآن کو کس طریقے سے سیکھیں گے؟ اس لیے ہمیشہ جو عمارت ہے اس کی بنیاد پکی مضبوط ہونی چاہیے تاکہ وہ اینڈ تک اچھی رہے اور مضبوط رہے اور کھڑی رہے۔ اسی طرح قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے الف سے لے کر یا تک جو حروف ہیں یہ آپ کو اور اپنے بچوں کو آپ کو سکھانا پڑے گا۔ آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں دوبارہ سے پورا نورانی قاعدہ۔ آج پہلا سبق ہے، سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور اس کی مقدار جتنی میں لمبا کر رہا ہوں اتنا ہی آپ لمبا کریں اور اپنے بچوں کو سکھائیں۔ الف، الف، اس کو الف یا الف نہیں بولنا، الف، با، با، تا، تا، ثا، ثا۔ سا کو جب ادا کرتے ہیں تو اپنی زبان کو دانتوں کے درمیان میں لے کے آتے ہیں، تھوڑا سا باہر نکالتے ہیں اور اس کو دباتے نہیں ہیں اور نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ سا، 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 اس طرح نہیں پڑھنا، یہ پھر سختی کے ساتھ ادا ہو جائے گا۔ سا، جیم۔ اب اس کو میں نے لمبا کیوں کیا؟ یہاں پہ دیکھیں اس کا جو اردو کے ساتھ تلفظ لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی مد جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اس کا تلفظ تب ہی ادا ہوگا جب آپ اس کو کھینچ کے ادا کریں گے۔ جیم، جیم، ہا، ہا، ہا۔ اب اس کو آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ ہا، ٹھیک ہے؟ ہا اس کو نہیں پڑھنا، اس کا جو مخرج ہے اور جو اس کا تلفظ ہے آپ کو سمجھ آ گیا۔ ہا،
ہا کی آواز آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بنانی ہے، ہا نہیں پڑھنا۔ خا، خا کو موٹا پڑھتے ہیں، خا، خا، دال۔ اب سیم جیم کی طرح اس کو میں نے لمبا کیا، اس کے اوپر بھی یہاں پہ دیکھیں مد بنی ہوئی ہے، دال۔ اس کو ادا کرتے ہوئے اتنا لمبا ضرور کرتے ہیں جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں پہلی تختی کے اندر، ذال، ذال۔ یہ زال اور ثا یہ دونوں نرمی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، اور را، یہ را جو ہے جب اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو یہ موٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کا جو یہاں پہ ہم نے جو اس کا تلفظ بنایا ہے، کیونکہ یہ را لکھا ہوا ہے تو اگر اردو میں لکھیں گے تو یہاں پہ زبر آئے گی، تو ہم نے اس کو پڑھا ہے اور زا، زا، زا۔ اب زا سختی کے ساتھ ادا ہوگا، جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ جو زبان ہے دانتوں کے درمیان میں آپ نے لے کے آنی ہے، اور یہاں پہ دبانا نہیں ہے، اور یہاں پہ دبا کے پڑھنا ہے سختی کے ساتھ۔ آپ دبائیں گے تو ایسے اس کی جو ہے وہ آواز نکلے گی، زا، سین۔ اب سین بھی سختی کے ساتھ ادا ہوگا، جیسے زا کو آپ نے ادا کیا، اور سین کے اوپر بھی یہاں پہ مد ہے، جیسے یہاں پہ جیم کے اوپر میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تو آپ نے یہاں پہ بھی اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہے، سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، سین، شین۔ اس کے اوپر بھی مد ہے، اس کو لمبا کر کے ادا کریں، شین۔ اس کا بھی جب مخرج آپ اچھی طرح ادا کریں گے تو اس کا بھی تلفظ ایسے بنے گا، اس کے اوپر بھی مد جو ہے یہاں پہ ڈلی ہوئی ہے، تاکہ اس کو ادا کرتے ہوئے لفظ غلط نہ ہو، تو لمبا کریں، شین، صاد۔ اب صاد کے اوپر بھی، شین کے اوپر بھی، اور یہاں پہ سین کے اوپر، جیم کے اوپر، اور دال زال کے اوپر کیا ہے، یہاں پہ مدات ہیں، مدات ڈالی ہوئی ہیں، کیونکہ آپ نے جب ان کو لمبا کرنا ہے تو ان کا جو تلفظ ہے وہ پورا ادا ہوگا، مخرج بھی صحیح ہوگا، اور صاد کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، صاد، ٹھیک ہے، صاد یا صاد نہیں پڑھنا، صاد پورا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، صاد، ضاد، ٹھیک ہے۔ یہ جو ضاد ہے یہ بھی موٹا ہے، اس کو بھی آپ موٹا ادا کریں، اور اس کے بھی تلفظات جب ادا کرتے ہیں، جب مخرج نکالتے ہیں، اس کو ادا کرتے ہیں تو یہ لمبا کر کے ادا ہوتا ہے، ضاد۔ اپنے بچوں کو اچھی طرح اس کی پریکٹس کروائیں، تو، 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 ٹھیک ہے، یہ موٹا ہے، ہم نے پہلی لائن میں جو تا پڑھا ہے وہ باریک تھا، یہ تو پر ہے، موٹا ہے، تو، 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 ظا۔ اب یہ بھی جو ظا ہے یہ موٹا ہے، اس کو بھی آپ نے موٹا پڑھنا ہے، اس کے اوپر جو زا ہم نے پڑھا ہے وہ سختی کے ساتھ اور باریک پڑھا جائے گا، اور یہ جو ظا ہے یہ موٹا پڑھا جائے گا، ظا، 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 عین۔ عین کے اوپر بھی مد یہاں پہ ڈلا ہوا ہے، اس کا جب مخرج آپ نکالیں گے، اس کو ادا کریں گے تو یہ بھی لمبا کر کے ادا کریں گے، اور اس کو حلق سے ادا کریں گے، عین، عین، غین، غین۔ یہ بھی سیم اس طرح جو ہے وہ لمبا ادا ہوگا، اس کا جب مخرج آپ نکالیں گے، جب اس کو ادا کریں گے، اور یہ موٹا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، یہ موٹے حروف میں سے ہے غائن، ٹھیک ہے، عین کو موٹا نہیں پڑھنا، غائن کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، فا، فا، یہ
بالکل نرمی کے ساتھ ادا ہوگا اور ہونٹوں سے ادا ہوگا. فا جب آپ اس کو ادا کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ صرف ہونٹوں کی حرکت ہوئی ہے. فا فا اس طرح آواز کو نہیں نکالنا. فا فا نرمی کے ساتھ ادا کریں. قاف قاف موٹا ہے، اس کو موٹا پڑھیں اور لمبا کر کے اس کو جو ہے وہ ادا کریں تاکہ اس کا تلفظ ٹھیک ہو. اور یہ جو کاف ہے یہ باریک ہے، اس کو بھی لمبا کرنا ہے. کیف کیف ٹھیک ہے. اس کو کیف کر کے نہیں پڑھنا. کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے بھائی جان جو عربک میں قاری پڑھتے ہیں ان کا جو اصل میں ان کی جو لینگویج ہے وہ اس طرح کی ہے، تو ان کی طرح اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے وہ غلط اس کو پڑھ دیں. تو آپ کوشش کریں اس کو بس باریک پڑھیں اور اس کے ساتھ موٹا ملا کے نہیں پڑھیں، تو انشاءاللہ اس کا جو تلفظ ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا. کیف کیف ٹھیک ہے. لام میم لام میم میم ٹھیک ہے. واضح کر کے اس کو ادا کریں. نون نون ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی مد ہے. اس کے جو مخرج کے اندر آپ جب اس کو ادا کریں گے تو آپ کو اس کو لمبا کر کے ادا کرنا ہوگا تاکہ اس کا مخرج ادا ہو. واو ٹھیک ہے. یہاں پہ کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، واو پڑھ دیتے ہیں. اس کو یہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی مد ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کریں اور اچھے سے ادا کریں، ہونٹوں کو گول کریں. واو واو ہا. اب جب ہا کو ادا کریں گے تو میں نے آپ کو ہا جب سکھایا تھا تو وہاں پہ آپ کو کہا تھا کہ دھیان سے اس کو ادا کریں، اس کو ہا کی طرح نہ پڑھیں. اب یہ ہا ہے، یہ گلے کے بالکل نیچے سینے کی طرف ادا ہوگا. ہا ہا ٹھیک ہے. حمزہ حمزہ یا 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 یا. یہ ہماری پہلی تختی پوری ہوئی ہے، لیکن ہم نے جو سیریز شروع کی ہے تو 10 جو ہے دنوں میں انشاءاللہ پورا نورانی قاعدہ سیکھنا ہے. تو اس کی جو اگلی تختی ہے اس کی بھی ہم ابھی پریکٹس کریں گے، مشق کریں گے. تو آپ بے شک آپ جب اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ یہاں پہ روک سکتے ہیں، آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. پھر اگلا جو سبق ہے اس کو بھی آپ نے سننا ہے، پورا نورانی قاعدہ سیکھنا ہے. پھر یہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، سمجھ بھی آئے گی اور فائدہ بھی پورا ہوگا. یہ جو تختی نمبر 2 ہے حروف مرکبات، یہاں پہ جو ہے وہ جڑے ہوئے لفظ آپ کو ملیں گے. یہ دیکھیں مرکب حروف کو ایک ایک کر کے ان کی پہچان کروائیں. مثلا لام الف میں دائیں طرف والا لام ہے اور بائیں طرف والا الف. ایک سی صورت والے حروف کے نقطے رد و بدل کر کے یاد کروائیں. مثلا با کا نقطہ اگر اوپر رکھ دیں تو کون سا حرف بن جائے گا، اور تا کے نقطے نیچے لگا دیں تو کون سا حرف ہوگا. تا اور قاف شین اور سا میں کیا فرق ہے. تو یہ آپ بے شک پریکٹس اپنے بچوں کو کروا سکتے ہیں یہاں سے سیکھ کے. تو آئیے چلتے ہیں اس تختی کی طرف. الف لام الف لام الف لام الف لام الف لام الف با الف لام الف. یہ جو اوپر لکھے ہوئے ہیں یہ اور یہ نیچے توڑ کے لکھے ہوئے ہیں سمجھانے کے لیے بچوں کو، تاکہ پہچان ہو کہ قرآن کے اندر اس طرح کے لفظ آئیں گے تو ہم نے ان کو کیسا پڑھنا ہے. یہ دیکھیں با کے نیچے ایک نقطہ بھی ہے، یہاں پہ یہ الف ہے، یہ جو اوپر اس طرف لکھا ہوا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں یہ لام ہے اور یہ الف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اچھی طرح پہچان کر لیں. ٹھیک ہے، با الف لام الف
لام لام الف لام حاء لام الف. یہاں پہ بھی دیکھیں لام الف لام حاء لام الف. ٹھیک ہے لام الف. ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی پہچان کریں اچھی طرح. لام الف لام حاء لام حاء لام الف با لام با با لام با. ہم اس کو پڑھتے جائیں گے تاکہ ویڈیو بہت لمبی نہ ہو. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. کاف کاف. ان کی شکلیں اچھی طرح یاد کر لیں. کاف با. اس طرح بھی قرآن کے اندر آپ کو لفظ ملیں گے کاف اور با ایک ساتھ. کاف با دونوں کاف با ہیں. کاف با کاف الف کاف الف کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف نون الف تا الف یا الف ثا الف باسین یاسین نون سین. لمبا کر کے ادا کر سکتے ہیں جیسے ہم نے پہلی تختی میں سیکھا ہے. نون سین تاسین ثاسین ثاجیم تاحا جی سیکھتے جائیں. اور اس کو ویڈیو کو جو ہے آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے لائک بھی کرنا ہے ثواب کی نیت سے. نون خا یا حا یہ پہچان ہم کر رہے ہیں میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں. یا حا با جیم یا میم با میم نون میم. اب یہ جو نیچے لفظ لکھے ہوئے تھے توڑ کے اب یہاں پہ ختم ہو گئے کیونکہ یہاں تک آپ کافی کچھ سیکھ گئے ہوں گے بچے بھی سیکھ گئے ہوں گے. اب یہاں پہ دیکھیں بغیر ان لفظوں کے پڑھیں پہچان کر کے. چھوٹا نون اور یہ میم پورا ہے جیسے اس کی شکل ہوتی ہے ایک ساتھ ہیں. نون میم تا میم. اگر اس کے نیچے دو نقطے لگائیں گے تو یہ ختم کر کے یہاں پہ تو یہ یا بن جائے گا. یہ آپ پہچان کریں. ثا میم با یا. یہ جو با ہے یہ نیچے جو نقطہ ہے اس کا کلر بھی آپ کو میچ نظر آ رہا ہے. یہ یا ہے. با یا یہ دو یا ہیں ایک ساتھ. اس کی شکل ایسے بھی قرآن کے اندر آپ کو ملے گی. نون یا تا یا سا یا نون با لام تا نون لام با یا لام
با یا لام یا تا لام یا تا لام ثا لام نون با نون. اس کی پہچان اچھی طرح کریں. یہ چھوٹا سا نون ہے, اس کو زا نہیں پڑھنا. نون با نون با نون نون. یہ بھی نون ہے, یہ بھی نون ہے. با نون نون. تا یا نون تا یا نون یا تا نون یا تا نون ثا نون جیم حا خا حاثا حاثا خوابا خوابا جیم تا جیم تا تا حاتا تا حاتا یا جیم با. یہاں اچھی طرح پہچان کریں. یہ جو کلر میں آپ کو نیچے 2 نقطے بھی نظر آ رہے ہیں اور یہاں پہ اس کا جو وہ بنا ہوا ہے, یہ تھوڑا سا سر بھی آپ کو نکلا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ یا ہے یہاں پہ, یہ جیم ہے, یہ با نہیں ہے, یہ با ہے. ٹھیک ہے, یا جیم با با خا تا. اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں, یہ با ہے, یہ خا ہے اور یہ تا ہے. با خا تا تا. یہ گول والا تا ہے, ایک تا آپ نے اوپر بھی پڑھا ہے. یا یہاں پہ دیکھیں یہ تا ہے لیکن یہ گول والا ہے. یہ قرآن کے اندر ہا بھی بعض اوقات بن جاتا ہے وقف کی صورت میں. تا گول والا تا. ٹھیک ہے, ہا با تا با تا یا ہا تا ہا. اب یہ چھوٹا سا یہ دیکھیں نا, اس کا ایسے سر سا نکلا ہوا ہے, اس کی دم سی بنی ہوئی ہے, یہ ہا ہے. قرآن کے اندر اس طرح کا بھی لفظ آپ کو ملے گا تو آپ نے بلا جھجک اس کو ہا پڑھنا ہے. تا ہا نون تا ہا یا ہا با یا ہا با با ہا الف با ہا الف با ہا میم. یہ با ہے, یہ ہا ہے اور یہ میم ہے. با ہا میم دال ذال جیم دال. یہاں پہ دیکھیں یہ دال ہے, اس کو آپ نے را نہیں پڑھنا. جیم دال خا ذال خا ذال را ذا جیم را خا ذا. جی میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں, انشاءاللہ آپ سیکھتے جائیں گے اور آپ کا تلفظ بھی اچھا ہوتا جائے گا. را ذا. یہ لفظ اس لیے ریپیٹ ہو رہے ہیں تاکہ بچوں کو اچھی طرح پہچان ہو جائے. یا را, اس کو دال نہیں پڑھنا. یا را تازہ تازہ سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف. یہاں پہ مختلف حالتوں میں تبدیل کر کے یہ لفظ آ رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے, بچوں کو اچھی طرح پہچان ہو جائے.
ظا الف ظا الف عین غین حمزہ عین ذا. اس کو اچھی طرح سیکھیں. عین ذا غین را. اس کو دال نہیں پڑھنا. صاد عین. اس کو آپ نے ہا نہیں پڑھنا، عین پڑھنا ہے. صاد عین ضاد غین با عین دال. اس کو دال پڑھنا ہے، اس کو عین پڑھنا ہے، یہ با ہے. تا غین زال. اس کو نون نہیں پڑھنا، یہ زال ہے. الف حمزہ حمزہ الف. ٹھیک ہے، یہ تو حمزہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ جو الف ہے نا، بیسیکلی یہ قرآن کے اندر جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے اوپر زبر زیر پیش جب آئے تو یہ بھی حمزہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یہاں پہ الف اور حمزہ دونوں پڑھ لینے. الف حمزہ واو حمزہ. ٹھیک ہے، قرآن کے اندر بعض جگہ پہ واو اور حمزہ ایک ساتھ آتے ہیں اور حمزہ کے اوپر پیش ہوتا ہے تو وہاں پہ حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی واو واو اور حمزہ دونوں کو آپ بے شک پڑھ سکتے ہیں. یا حمزہ حمزہ یا. نیچے یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے حمزہ بمشکل الف حمزہ بمشکل واو حمزہ بمشکل یا. لیکن آپ نے الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ اس کو اس طرح بچوں کو پہچان کروا دیں. قرآن کے اندر یہ استعمال ہوں گے لفظ. فا قاف فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم. یہ بھی میم ہے، یہ بھی میم ہے. حامیم لام میم. یہ لام ہے، اس کو را نہیں پڑھنا. لام میم تامیم تامیم تا تامیم تا. اللہ کا فضل ہوا اور ہم نے یہ جو ہے پہلا سبق پڑھا ہے، تو 10 دنوں میں انشاءاللہ ہم نے پورا نورانی قاعدہ سیکھنا ہے. ہمارے ساتھ آپ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. یہاں پہ نا تنبیہ لکھا ہوا ہے. اب بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں. اگر شناخت میں مشکل ہو تو اس تختی کو پھر سے خوب اچھی طرح یاد کروائیں. یہ لازمی آپ نے نوٹ کر لینا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.